میرے احمد رضا عشق و محبت اعلیٰ حضرت پیکر سنت رہبر ملت اعلیٰ حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلیٰ حضرت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں آج 10 شوال المکرم ہے، اور یہ 10 شوال یہ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس میں سنیوں کے امام اہل سنت آپ کا یوم ولادت ہے، آپ کا یوم پیدائش ہے، اور آج اسی سلسلے میں اسی مناسبت سے آج ہم ان کی دینی خدمات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیے، اور اول تاخیر پروگرام بھی آپ سماعت کیجیے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں سیکھنے سمجھنے کو ملیں گی۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مفتیان کرام ہیں، اور ان میں سے قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، آپ کو حضرت خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرا؟ الحمدللہ۔ اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی محمد سجاد عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے میری دل کی جانب ہیں مفتی جمیل صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے مزاج کرام ہیں آپ کا؟ تو انشاءاللہ العزیز اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کی ہم دینی خدمات پہ گفتگو کریں گے، اور آپ کے واقعی زندگی کے جو اہم ترین پہلو ہیں، تحریر و تصنیف ہو، اس میں فتح وجات کا ایک سلسلہ ہو، لوگوں کے آپ صرف مرجع نہیں تھے بلکہ علماء کرام اور بڑے بڑے اکابرین اور مفتین کرام وہ بھی آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کو، آپ کی صحبت اختیار کرنے کو، آپ کے پاس شرف تلمذ، آپ کا شاگرد بننے کو بہت بڑی سعادت اپنے لیے سمجھتے تھے، اور ایسا تھا بھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کے جو درس و تدریس کا سلسلہ، آپ کے جامعہ میں، آپ کے مدرسے کے اندر باقاعدہ جو یہ آپ کی مصروفیات، اور پھر صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ روحانی طور پر بھی جو علماء کے لیے بھی اور جو عوام کے لیے بھی آپ ایک گویا کہ مرجع ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی آپ کے جو تبلیغی انداز تھے، اور جس ذریعے سے آپ نے دین اسلام کی جو خدمت آپ نے سر انجام دی ہے، اور سنیت کا، اور جو کہ ایک حقیقی معنوں میں ان کے جو عقائد ہیں، اسلاف کے جو انداز تھے، اسلاف کے جو طریقہ کار تھے، آپ نے وہی عقائد اور انہی چیزوں کو آپ نے آگے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ سب سے پہلے میں مفتی حسان صاحب ہیں، ان سے کچھ پوچھوں گا، بلکہ ایک بنیادی بات پوچھنا چاہوں گا، اور یہ ہی مواقع ہوتے ہیں ناظرین کرام، کسی یوم ولادت ہو، کسی پیدائش کا کوئی دن ہو، یا عام طور پہ بزرگوں کے آراس ہوتے ہیں تو ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو جب ان کا کوئی خاص نسبت والا دن آتا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے جو خدمتیں کی ہیں تو وہ بطور خاص ایک اظہار تشکر کے لیے، اس نعمت کے اظہار کے لیے، اس وقت ان کی ان دینی خدمات کو بطور خاص یاد کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم بھی چند چیزیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی دینی خدمات کے حوالے سے، اور اس پر ہم گفتگو کریں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، بلکہ یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہم کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، اس کی کوئی ڈیٹیل تفصیل اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کوئی جدا گانا، کوئی الگ سے مسلک ہے، یا اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا بنیادی مفہوم اور معنی تو یہی ہے کہ صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو عقائد و نظریات نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم فرمائے اور انہوں نے اسے آگے پہنچایا، اور یہ چلتے 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 ہم تک پہنچے ہیں، اور اب یہ آگے قیامت تک وہی عقائد و نظریات یہ آگے پہنچیں گے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے
کہ وہ گمراہی پر جمع ہوں۔ مسلمانوں کا اجماع، مسلمانوں کے جو جمہور ہیں، جو سواد اعظم ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ عقائد و نظریات جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے، اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچے ہیں، انہی مجموعہ عقائد کا نام، اس کو کبھی مسلک اہل سنت کہتے ہیں، مذہب اہل سنت کہتے ہیں، اور کبھی اس کو ہم اپنے پاک و ہند کے اندر مسلک اعلی حضرت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقائد، ان کا طریقہ کار، ان کے نظریات، یا آپ یہ کہیں کہ مسلک اہل سنت کے نظریات، عقائد، طریقہ کار، یا آپ مسلک اعلی حضرت کا نام لے کے کہیں کہ مسلک اعلی حضرت یا اعلی حضرت کے عقائد و نظریات، طریقہ کار، یہ تمام شیء واحد ہیں، ایک ہی چیز ہے، ان میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی نیا دین، کوئی نیا طریقہ کار لے کر نہیں آئے تھے۔ آپ نے وہی باتیں جو اسلاف کی تھیں، جو صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھیں، اسی کی تشریح اور توضیح آسان انداز میں کر کے ہمارے سامنے پیش کی۔ تو یہ کوئی جدا گانا چیز نہیں۔ البتہ چونکہ ہمارا جو خطہ جس وقت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، تو سب جانتے ہیں کہ جو بر صغیر تھا، پاک و ہند جب تقسیم نہیں ہوئی تھی، تقسیم کاری نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت یہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، تو ایسے نظریات کا پرچار کیا گیا، ایسے عقائد مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو صحابہ اہل بیت اطہار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سے سیکھے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اس کے برخلاف تھے۔ کہیں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی توہین کی جا رہی تھی، تو کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی علم کے اوپر کلام کیا جاتا، علم غیب کے اوپر کلام کیا جاتا، اور نعوذ باللہ اس کو بری بری تشبیہات دی گئیں، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو بدترین لوگوں کے جنم دن سے برا قرار دیا گیا، تو کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا، اور طرح طرح کے عقائد و نظریات مسلمانوں کے درمیان داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ وہ افراد داخل کر رہے تھے کہ جن کے اوپر ایک مسلمان ہونے کا لیبل تھا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر اہل علم کا لیبل موجود تھا۔ تو اب ایسی حالت کے اندر مسلمانوں کے دین کو بچانے کے لیے علماء اہل سنت میدان کے اندر آئے، اور انہوں نے ان عقائد و نظریات کو اس مضبوطی کے ساتھ اور ایسے دلائل کے ساتھ رد کیا کہ جو عقائد اس وقت چھاپے جا رہے تھے، اب ان عقائد کو چھپایا جا رہا ہے، یعنی اب وہ چھپنے کے قابل نہ رہے۔ اگر ان عقائد و نظریات کو اب عوام میں عام کیا جاتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ بیان کرنے والوں کی تردید کی جاتی، ان کو گمراہ بددین قرار دیا جاتا۔ یہ سارا کا سارا علماء اہل سنت کی ایک مجموعی ہمت کے ساتھ، ان کی مسلسل کوشش اور جد و جہد کے ساتھ ہوا، اور ان کے جو سرخیل تھے، جو بڑے تھے اس وقت، وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی تھی، کہ آپ نے دلائل کے انبار کے ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عشق رسول کی دولت عطا کی تھی، نعمت عطا کی تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت تھی، جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت تھی، ان تمام تقاضوں کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جو ذہانت تھی، جو علمیت تھی، اس سے آپ نے اتنا زبردست رد کیا کہ پھر اس کے بعد آپ جیسا کوئی شہ سوار اس میدان کے اندر نظر نہیں آیا۔ تو چونکہ آپ نے اس زمانے کے مسلمانوں کے عقائد، نظریات اور ایمان کو بچانے کے لیے ایک کامل جد و جہد کی، اور آپ کامیاب ہوئے، اور اس کی بہت بڑی ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دی کہ جو عقائد و نظریات اس زمانے میں ان کا پرچار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کو چھاپا جا رہا تھا، اب ان کو چھپایا جا رہا تھا اور چھپایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ کامیابی کی دلیل ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو اس بنیاد پر یہ جو
عقائد و نظریات کا مجموعہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت سے ہم نے سیکھا ہے، اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کی طرف منسوب کر دیا گیا، ورنہ حقیقتاً یہاں کوئی نظریات کا فرق نہیں ہے، کیونکہ عقیدے ہمیشہ یکساں ہوتے ہیں، عقیدے کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، یہ فروعی مسائل ہوتے ہیں جس کے اندر اختلاف ہوتا ہے، جیسے احناف ہیں، حنفیہ ہیں، شوافع ہیں، مالکیہ ہیں، حنابلہ ہیں، تو یہ حضرات ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ فروعی مسائل کے اندر ہیں۔ نماز کے مسائل کے اندر کچھ اختلاف ہو گیا کہ نماز کی ادائیگی کے طریقہ کار کیا ہے، یا زکوٰۃ کے مسائل کے اندر اختلاف ہو گیا، اور اسی طرح روزے کے کچھ مسائل میں اختلاف ہو گیا۔ تو یہ جو فقہی مسائل جن کو فروعی مسائل کہا جاتا ہے، ان میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عقائد و نظریات کے اعتبار سے یہ سب ایک ہیں، چاہے وہ ماتریدی ہوں چاہے وہ اشاعرہ ہوں، یہ بھی اصولی اعتبار سے عقائد و نظریات ایک رکھتے ہیں، البتہ بعض تعبیرات کے اندر، بعض تشریحات کے اندر ان کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اصول سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ یعنی فروعات مسائل میں بھی اصل اپنی جگہ پر ہے، بالکل اپنی جگہ پر کچھ رہتی ہے، جزیات یا ان میں ہی ڈیٹیل کے اندر کچھ نماز کے طریقہ کار میں جیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں اختلاف ایک الگ چیز ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو بنیاد ہمارے سامنے رکھی ہے وہ سب سے بڑھ کر یہ رکھی کہ ہم اپنے نظریات کے پابند رہیں، اب چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے معاملہ ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ہو، اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہو، اور اسی طرح پھر بعد میں ہم آگے چلتے ہیں تو جو اسلاف کے حوالے سے نظریات ہیں وہ ہوں، یا پھر آگے ہم آتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع، مسلمانوں کا طریقہ کار جیسے تقلید ہے، اب یہ مسائل ہیں، تو اس پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے متعدد کتب لکھی، اور ایسی کتب لکھی کہ جو لاجواب رہیں، آج تک ان کے جوابات یہ نہ ہو سکے، تو مسلک اعلیٰ حضرت بنیادی اعتبار سے ان چیزوں کا نام ہے، اور الحمدللہ اس میں رتی برابر بھی کوئی یہ فرق نہیں کر سکتا کہ اہل بیت اطہار کے عقائد و نظریات کچھ اور، صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقائد و نظریات کچھ اور اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ تعالی کے عقائد و نظریات کچھ اور، ان کے عقائد بعین ہی وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت اطہار، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مسلک مذہب ان میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے کہ تعبیرات ہیں، ورنہ حقیقی اعتبار سے یہ راستے کو ہی بولتے ہیں، طریقہ کار ہی کو بولتے ہیں۔ بعض اوقات مسلک ہمارے یہاں عمومی طور پر جو عقائد و نظریات کا مجموعہ ہوتا ہے اس کے اوپر مسلک کا اطلاق کر دیتے ہیں، مذہب عام طور پہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس پر مذہب کا اطلاق کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات مسلک کی جگہ مذہب اور مذہب کی جگہ مسلک کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کس میں کوئی مسئلہ۔ اور پھر لوگ جو اس میں بطور خاص یعنی عام عوام کی بات کریں تو وہ کچھ یہ سمجھنے بعض اوقات ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یعنی یہ مسلک تو پورا ایک الگ سے کوئی دین ہے، الگ سے جیسا مذاہب ہیں، کئی مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، دین اسلام، ہم تو دین اسلام، وہ دیکھیں اس میں دین کا اطلاق ہوتا ہے، اس پر ادیان کہا جاتا ہے، مذاہب کہتے ہیں، لیکن وہی میں نے کہا کہ یہ تعبیرات ہیں، الگ الگ بولنے کے طریقہ کار ہیں، ورنہ حقیقی اعتبار سے جو دین ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، وہ اسلام ہے، اسلامی ہے۔ باقی یہ پھر طریقہ کار ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عقائد و نظریات والی بات ہے وہ تو سیم ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ جو فروعی مسائل ہیں اس میں اختلاف واقع ہوتا ہے کہ کوئی اس بات کی گفتگو کرتا ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، رفع یدین کا مسئلہ ہے، شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے رفع یدین کیا، یہ اس بات کے قائل ہیں، جبکہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، احادیث طیبہ ان کے اپنے دلائل ہیں، احناف کی دلائل یہ ہیں کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں بالکل رفع یدین کیا، لیکن اس کے بعد دلائل سے یہ بات ثابت ہے، احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف رفع یدین ترک کر دیا بلکہ آپ علیہ السلام نے رفع یدین کرنے سے منع کیا، چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک مثال دیکھیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب اس پر یہ نہیں ہے کہ ہم شوافع کو طعن و تشنیع کرتے ہوں یا شوافع ہمارے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ صحابہ سے اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے، تو صحابہ آپس میں ایسا نہیں تھا کہ اس کو طعن کر رہا ہے یا اس کو طعن کر رہا ہے، بلکہ یہ فروعی مسائل کہلاتے تھے، اس میں جو مجتہد ہوتا تھا وہ اپنے دلائل کی پیروی کرتا ہے، اور جو مجتہد کا مقلد ہوتا ہے وہ اپنے مجتہد کے دلائل
جو مجتہد کو معلوم ہوتے ہیں وہ مجتہد کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، یہ پھر جداگانہ ٹاپک ہو جاتا کسی ہے بھی امام کی تقلید کے تحت اگر رفع دین کر رہا ہے تو اس کو کوئی برا نہیں کرتا. بالکل، لیکن وہی عقائد و نظریات اس کے ٹھیک ہوں گے عقائد. تو اس کے اوپر کوئی تان نہیں ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سجاد صاحب کی طرف آؤں گا، کیا فرماتے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہے، طبیعت مزاج اچھی؟ اللہ پاک کرم. یہ یوم ولادت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، اور ماشاء اللہ سنیوں کی ایک پہچان ہے اعلیٰ حضرت سے ہی پہچان ہے، اور اعلیٰ حضرت سے ہی یہ جو نسبت ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ہی یہ سب کچھ عطا فرمایا آپ کے علوم سے ہی ہے. اس طرح کے مختلف مواقع پر اپنے بزرگوں کو یاد کرنا، ان کی تعلیمات کو یاد کرنا، ان کی دینی خدمات کو یاد کرنا، کیا فرمائیں گے آپ اس میں؟ جی بالکل، اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلاف کے طریقے پر رکھا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مذہب، مسلک اور جو آپ کی تحقیق ہے، جو آپ کا علمی فیضان ہے، وہ ہمیں اسی بات کی تلقین اور اسی بات پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو دین ثابت ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا، پھر تابعین، اور پھر آگے سلسلہ چلتا رہا، جو عقائد اور جو اعمال ان میں رائج تھے وہی مسلمانوں کو اپنانے ہیں، مسلمانوں نے اسی راستے پر چلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اور ان کی اتباع کو لازم پکڑو. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں جب لوگ غیر میں یعنی قصداً بعض لوگوں کو اس راستے سے ہٹانے لگے اور نئے نئے نظریات، نئی نئی چیزیں پیدا کرنے لگے، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا رد کیا، ان کے عقائد کا رد کیا، ان نظریات کا رد کیا، ان اعمال کا رد کیا، اور یہ بتایا کہ سیدھا اور صحیح راستہ یہ ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو اہل سنت کا راستہ ہے، اور جس راستے کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں جو سیدی اعلیٰ حضرت نے یعنی دین اسلام پر ہونے والے حملوں اور دین اسلام جو خالص دین ہے، اس میں جو ملاوٹیں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دین کو اسی طرح خالص کر کے بیان کیا، اور ان چیزوں کو بالکل واضح کر کے بیان کر دیا کہ یہ نہ قرآن سے ثابت ہیں، نہ یہ احادیث سے ثابت ہیں، نہ یہ اسلاف کا طریقہ ہے، نہ ان کا مذہب ہے، نہ ان کا موقف ہے. تو اس اعتبار سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب دین اسلام پر حملے ہو رہے تھے تو دین اسلام کو خالص کر کے لوگوں کے سامنے، عام عوام کے سامنے پیش کیا اور بتایا، لوگوں کی رہنمائی کی. اور پھر آپ مرجع خلائق تھے، یعنی ایک ایک وقت میں آپ کے پاس 400 500 خطوط آیا کرتے تھے، صرف بر صغیر پاک و ہند سے نہیں بلکہ مختلف جگہوں سے، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ اب دیکھیں کہ جو اس طرح کے لوگ تھے جو حسن صاحب بیان فرما رہے تھے کہ علماء سو جن کو کہیں، تو وہ ایسی بات کہہ دیتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، دین میں ایسی بات نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بس ان کی بات اتنی ہوتی تھی، اور وہ اس کو پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اب ایک انہوں نے تشکیک یعنی شک پیدا کر دیا عوام کے دلوں میں کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں. تو اب اس شک کو کیسے دور کیا جائے؟ اب اس شک کو قرآن و سنت کے دلائل سے دور کرنا، اور پھر اس کے اوپر قرآن و سنت سے دلائل لانا، اور پھر ان کو ثابت کرنا، عوام میں ان کو رائج کرنا. تو یہ جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ کار ہے، آپ نے جس طرح دین کی خدمت کی ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو ان کے یوم پیدائش پر، یوم ولادت پر اگر آج ہم ان کی خدمات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور ان کے لیے اچھے جذبات اور اچھے کلمات ادا کر رہے ہیں، تو یہ ان کا فیضان ہے، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. اور ہمارے لیے
یہ ان کا جو فیضان انہوں نے جو دروازہ کھولا یعنی دین اسلام سے یہ جو بری باتیں تھیں دور کرنے کا اور جو ایک سیدھے راستے پہ چلایا. جی، تو اس کا آج ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پر رکھا جو اہل سنت کا راستہ ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی ذات کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں. تو اس کا شکر ادا کرنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے اس نعمت کا شکر ادا کرنا، اور پھر جو اس نعمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے وہ یقیناً ہمارے محسن ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کو یاد کرنا، تو یہ یوں سمجھیں کہ ہمارے اوپر لازم بھی ہے. اور ہم عوام کو یہ بتائیں بھی صحیح کہ جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق ہے، آپ کا جو طریقہ تھا وہ وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس پر چلے. اب اصل میں ہوا یہ کہ جو ایک مشہور مثل ہے کہ چور مچائے شور، تو اب جنہوں نے برے طریقے ایجاد کیے، جنہوں نے برے راستے ایجاد کیے، تو انہوں نے جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو نشانہ بنایا، اور وہ ساری بری چیزیں منسوب کر دیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف. حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھیں کہ سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے. سجدہ تعظیمی حرام ہے. تو اب انہی لوگوں نے جو علماء سو تھے انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت اور جو آپ کے مسلک کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے اوپر ایک تہمت لگائی کہ یہ تو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں بھی بعض ایسے جاہل لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ مشہور کر دیا یا لوگوں میں عوام میں یہ بات پھیلا دی کہ اپنے پیران عظام کو یا جو ان کے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ بڑے تھے ان کو سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الزبدۃ الزکیہ ایک پورا رسالہ لکھا. اس میں قرآن پاک کی متعدد آیات سے اور 40 مستند احادیث سے اور 110 فقہا کے جو ہے وہ اقوال سے، جزیات سے آپ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے. آپ نے فرمایا کہ سجدہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وہ کبھی بھی مشروع نہیں. سجدہ عبادت کسی دوسرے کے لیے مشروع ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی کسی دوسرے کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو سجدہ عبادت کرے گا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، مشرک اور کافر قرار پائے گا. اور سجدہ تعظیمی کا جہاں تک تعلق ہے تو سجدہ تعظیمی بالاجماع حرام ہے. سجدہ تعظیمی کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی. اب دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس بات کو ثابت کیا ہے اس پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے. اگر وہی بات آپ کی طرف منسوب کر دی جائے کہ جی ان کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ قبروں کو سجدہ کرنا ان کے نزدیک معاذ اللہ جائز ہے، حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اسی رسالے میں ارشاد فرمایا کہ اگر قبلے کی طرف قبر ہے، قبلے کی جانب قبر ہے تو اس طرف سجدہ کرنا ہی جائز نہیں ہے جبکہ بیچ میں کوئی آڑ نہ ہو. اور قبرستان میں فرمایا کہ نماز پڑھنا کو کیوں فقہا نے مکروہ قرار دیا؟ اس لیے سامنے قبر ہے، وہاں سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ناجائز قرار دیا علماء نے. تو جب جو چیز سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل سے جس کو ناجائز و حرام ہونا ثابت کیا ہے، اگر وہی چیز آپ کی طرف یا آپ کے ماننے والوں کی طرف منسوب کر دی جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، انتہا درجے کا ظلم. انتہا درجے کا ظلم. تعلیم بھی بالکل وہ پورے رسائل ہو، پورے رسائل حرمت پر کتنے دلائل دیے ہیں، کتنی حدیثیں؟ 40 احادیث، 110 جو ہے وہ فقہا کے اقوال اور ان کی کتابوں سے جزیات آپ نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اسلاف کے حوالے اور ان کی کتب سے آپ نے یہ بات ثابت کی ہے. تو اب یہی چیز اگر اسی کے لیے بیان کی جائے کہ جو اس کو منع کرنے والا ہے، اور لوگوں کو یہ بیان کیا جائے کہ جناب اس چیز کی تعلیم یہ دیتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس سے منع کیا ہے،
اور وہ کیا منع کریں گے؟ یہ تو دین اسلام میں منع ہے۔ جی بالکل، اب یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے، معاذ اللہ۔ یعنی کہ ایک ناجائز اور حرام کام کی نسبت آپ اس شخص کی طرف کریں کہ جو صراحتاً لکھ کر اور اس کی یعنی کہ حرمت پر ایک پورا رسالہ لکھ کر گئے، تو اگر آپ ان کی طرف نسبت کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اور سید پھر ایک شخصیت نہیں، پورے ہی ایک مسلک اہل سنت کی طرف جی ان چیزوں کی یہ نسبت کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ یہ ان کا تو منہج یہی ہے اور طریقہ کار یہی ہے کہ مزارات پہ جائیں گے تو سجدہ کریں گے یا مزارات کا طواف کریں گے معاذ اللہ، یا کوئی اس طرح کے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی ناظرین نے کسی نے کوئی دیکھا ہو، کبھی کسی کو جو گئے ہوئے، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا اس طرح کہ کوئی جا کر باقاعدہ پراپر طریقے سے جیسے سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ کر رہا ہو۔ اب اگر بالفرض کسی نے اپنی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اگر ایسا کیا بھی، تو اس کی بھی فوراً اس کو کیا شرک سے معاذ اللہ کوئی تعبیر کر دے گا؟ اگر کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے بھی کرے گا تو اس پر بھی جو حکم لگے گا جس نے اس کی نیت پر ہی کہ اگر معاذ اللہ کوئی غیر خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے، عبادت کے لیے کرتا ہے، تو شرک اس کو اور اس کو کفر کے احکامات ہوں گے۔ لیکن عام اگر اس نے کیا، یہ تعظیم میں کر رہا ہے تو حرام ہے، اور اس حرام ہونے پر سنیوں کے امام اہل سنت واضح طور پر پورے فتاویٰ دیے، پوری کتابیں آپ نے اس کے اوپر رسائل جو تحریر اور اتنے دلائل اس پر لکھیں، اس کے باوجود اہل سنت پر ہی اس طرح کا معاذ اللہ الزام لگا دینا اور مزارات کو پھر اس وجہ سے مزارات کے حوالے سے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبر کے گرد طواف کرنا، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ قبر کی تعظیم کے لیے ہے تو ناجائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ طواف جو ہے یہ کعبہ معظمہ کے لیے خاص ہے، کعبہ معظمہ کی تعظیم کے لیے خاص ہے۔ اگر کسی بھی قبر کی تعظیم کے لیے طواف کیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تعلق سے، یعنی مزارات اولیاء کے تعلق سے، آپ نے جہاں اولیاء سے تعلق کو مضبوط بنانے پر دلائل دیے ہیں، وہاں جو خرافات تھیں جہال کی طرف سے، یعنی جاہل لوگوں کی طرف سے عام عوام میں جو خرافات یا بدعات رائج ہو گئی تھیں، آپ نے ان کا رد کیا، بڑے شد و مد کے ساتھ رد کیا۔ ایسا بھی رد نہیں کیا کہ ایسے کہ کسی کے کان میں بول دیا ہو، بلکہ کتابوں میں اور فتاویٰ میں لکھ دیا۔ اب جیسے آپ سے یہ پوچھا گیا کہ قبروں کے اوپر چراغ جلانا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ عام مسلمان کی قبر ہے، عام مسلمان کی قبر ہے اور چراغ جلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی وجہ یوں ہے کہ کوئی وہاں تلاوت کر رہا ہے، اس لیے اگر چراغ روشنی مقصود ہے، اور اگر آنے جانے والوں کے لیے راستہ دکھانا مقصود ہے تاکہ قبروں پر پاؤں نہ پڑے، تو قبر سے ہٹا کر چراغ جلایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ یا کوئی بھی اس قبر پر چراغ جلاتا ہے قبر کی زینت کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ قبر زینت کا محل ہی نہیں ہے۔ اور اگر قبر کی تعظیم کے لیے جلاتا ہے تو فرمایا کہ قبر کی تعظیم ہی جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ عام مسلمانوں کی قبر نہیں ہے بلکہ کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ اگر زینت اور تعظیم کے لیے، قبر کی زینت اور تعظیم کے لیے، یہ دونوں منع ہے، کہ قبر زینت کا محل نہیں ہے اور تعظیم بھی منع ہے۔ ہاں اگر صاحب قبر کی روح کی تعظیم کے لیے چراغ جلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام اجل تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے، امام سمودی نے اور امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جائز قرار دیا ہے اس کو، یعنی صاحب قبر جو ولی اللہ ہے اس کی روح کی تعظیم کے لیے یہ جائز ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اولیاء کرام عام عوام میں اجازت نہیں۔ ہاں تو اب دیکھیں نا کہ اب یعنی یہاں بھی کتنا فرق اور دلائل، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہاں پر بھی اگر چراغ جلاتے ہیں تو قبر کے اوپر یا قبر کے قریب نہیں بلکہ قبر سے دو۔ ٹھیک۔ اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قبر پر آگ کا لے جانا یہ اچھا نہیں ہے۔ کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کوئی نوحہ کرنے والی بھی میرے اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ نہ ہو، اور کوئی آگ والی چیز بھی میرے جنازے کے ساتھ نہ ہو۔
تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ قبر نہیں بلکہ قبر کے قریب اولیاء اللہ کی روح کی تعظیم کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے روشنی مقصود ہے، وہاں کوئی تلاوت کر رہا ہے یا وہاں آنے جانے والوں کو راستہ دکھانا. لوگ بھی رغبت پکڑے نا، مطلب جیسے ہاں. چادر کے مقاصد ہیں جی. جو لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی تاکہ تعظیم لوگوں کو بٹھانا ہے. پتہ چلے کہ یہ کسی اولی- جو ہے وہ واللہ- ولی اللہ کی قبر جی ہے، ہاں. اس طرف توجہ اور یہ کرانا مین ایک مقصد ہے، یہ ایک مقصد ہے. روح کی تعظیم کے لیے، جی. اور ایک لوگوں کے دل اس طرف لوگوں کا ذہن اس طرف جائے اور وہاں کی اب یہ عزت دیکھیں مقام اب بیٹھے. یہ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت نے مسئلہ واضح فرما جی دیا. ہاں. اب اگر کوئی چراغ جلاتا ہے یعنی ان مقاصد سے ہٹ کر، تو فرمایا کہ یہ مال کا ضائع کرنا ہے، یہ اسراف ہے، یعنی وہ ناجائز ہے. پوائنٹ اس طرح بھی بیان کر جی دیا. بالکل بیان ایسا پہلے نہیں ہے اسی کہ- کو بیان فرمایا، پہلے اسی کو بیان فرمایا اور اس کے بعد جو ہے یہ فرمایا. ظلم ہی کہا جائے گا ہوں. اور بہت بڑا ظلم کہا جائے گا اس کو. میں ایک پلیٹ فارم پر تھا انٹرنیٹ کے، ایک عرب دنیا کی ایک مشہور ویب سائٹ تھی، تو وہاں کسی نے اسی طرح کے ایک فرد نے جو پاکستان سے تعلق رکھتا تھا، اس نے عربی میں ہمارے لیے یعنی اعلیٰ حضرت کے لیے لکھا کہ یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کو جائز قرار دیتے ہیں. اچھا، میں اچانک میری نظر پڑی اس پر کہ یہ کیا لکھا ہے اور ہماری طرف اس کو منسوب کیا، تو میں نے کہا کہ ھذا کذب واضح، کہ یہ تو بالکل واضح ہمارے اوپر جھوٹ ہے، کوئی ایسا جو ہے وہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے. تو اب وہاں جو عرب کے علماء تھے ان کے ذہن کے اندر یہ تصور بٹھا دیا گیا تھا اس کے ذریعے کہ بھئی یہ تو قبروں پر گویا کہ سجدے کو جائز قرار دیتے ہیں. میں نے کہا ایسا کوئی موقف نہیں ہے. پھر میں نے اس کے بعد امام اہل سنت کی جو کتاب ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، چونکہ الحمدللہ اس کو عربی بھی کیا جا چکا ہے، یعنی یہ جتنی بھی اس کے اندر اردو تھی اس کی تعریف کی جا چکی ہے، وہ عربی کی جا چکی ہے، وہ میں نے وہاں پر شیئر کی. تو جب وہاں کے علماء نے اس کو پڑھا تو وہ ششدر رہ گئے کہ یہ کیا ہے، ذہن میں ہمارے کیا ڈالا جا رہا تھا اور یہ کتاب کیسی ہے اور کیسے کیسے دلائل اس میں دیے گئے ہیں، کیونکہ کوئی عام آدمی کے دلائل نہیں تھے اس کے اندر، عام سے دلائل نہیں تھے. یعنی اصل ہوا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 40 حدیثوں کے یاد کر کے امت تک پہنچانے کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء نے رنگا رنگ میں حدیثیں لکھی ہیں، مختلف انداز کی حدیثیں 40 جمع کی ہیں. کسی نے درود پاک پہ جمع کی، تو کسی نے جو ہے وہ جو بڑے بڑے انمول کلمات ہوتے ہیں اس کے اوپر جمع کی، تو کسی نے کسی موضوع پر، کسی نے کسی موضوع پر. تو ہم یہاں پر 40 وہ حدیثیں جمع کرتے ہیں کہ جو خاص سجدہ کرنے پر کہ غیر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جو تعظیم کی نیت سے ہو، یہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. یعنی کیونکہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ پچھلی شریعتوں کے اندر حلال تھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا. تو بعض لوگوں نے ان دلائل کے پیش نظر یہ سمجھا کہ گویا کہ ہماری شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایسا بالکل واضح کیا کہ سجدہ اگر کیا جا سکتا تھا تو ذات کون سی تھی کہ جس کو سجدہ کیا جا سکے، تعظیم کا سجدہ؟ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بلکہ صحابہ نے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب اس ذات پاک کے معجزات کو دیکھتے، ان کے اخلاق کو دیکھتے، ان کے اکرام کو دیکھتے، ان کے احسانات کو دیکھتے، ان کے حسن و جمال کو دیکھتے تو بے چین ہو جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جو ہے ان بادشاہوں کو ان کے درباری سجدہ کرتے ہیں، جانور آپ کے آگے آ کے سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ نہیں، اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے، کہ جو حقوق اللہ پاک نے اس کے رکھے ہیں، شوہر کے رکھے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھا، اب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل بے قرار. یعنی پیش نظر ہے وہ نو بہار، نئی بہار، تازہ بہار. اب وہ کون سی نو بہار ہے وہ تو اعلیٰ حضرت جانے کی، نہ جانے وہ گنبد خضرا کی گفتگو ہے، نہ جانے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. بڑا دل کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے ہم سجدہ کریں، لیکن فرمایا کہ روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. یعنی بھلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یا آپ کا روضہ انور سامنے ہے، دل بڑا کر رہا ہے
کہ اس پیاری پیاری ہستی کے آگے سجدہ کر لیں، لیکن انہی کی شریعت، انہی کے احکام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، لہذا اپنے سر کو روک کے رکھیے۔ اللہ تو یہ یعنی احکام تعظیم، شریعت۔ یہ طریقہ کار ہے نبی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، شریعت کی پاسداری کا، کہ وہ شریعت کو اس طرح فالو کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ اس کے بالکل عکس کرتے ہوئے امام اہل سنت کی طرف ہی یہ بات منسوب کر دینا کہ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ سجدوں کو قبروں کے آگے سجدہ کرنا جائز ہو جائے، تو یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ اس کی شاید وجہ یا تو یہ اناداً ایسا کرتے ہیں، کثن لوگوں کو بہکانے کے جو لیے، اس طرح کی بات پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو پھیلانے والے اصل میں جو ابتدا کرتے ہیں نا، ان کو تو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے، پھر اس کے آگے پھر بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، یا آگے کہاں سے کہاں وہ کہاں سے کہاں باتوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور بلکہ آپ تھوڑا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ابتدائی کچھ ایسا کہ آپ کی کب ولادت ہوئی تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی، جو سن ہجری یا عیسوی اعتبار سے کیا کہیں گے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ولی نعمت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ القوی، آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بریلی شریف میں ہوئی ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو 1272 سنہ 1272، اور یہ عیسوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہے وہ جون کا مہینہ اور 1856 سنہ عیسوی، اور ابھی جیسے 2024 چل رہا ہے تو یوں 1856 سنہ عیسوی کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو مکمل عمر تھی وہ 68 سال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تھی۔ آپ کا وصال 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری کو آپ کا وصال ہوا، عیسوی کے اعتبار سے 1921 ہے، اکتوبر کا مہینہ اور 1921، اور ابھی 2024 چل رہا ہے، تو انگریزی اعتبار سے 103 سال کا دورانی اعلیٰ حضرت کو وصال کو ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس امت کے لیے ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور حدیث مبارکہ کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو کارنامہ دین کی خدمت پر مشتمل جو کارنامے ہیں، عظیم کارنامے، ان کو ہم سامنے رکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزشتہ صدی کے مجدد دین و ملت ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال پر ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے، یعنی امت میں ہی ایک ایسا فرد اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دیتا ہے کہ وہ من یجدد لہا دینہا، کہ دین اسلام کے صاف شفاف آئینے پر جو گمراہیت، بد مذہبیت کی دھول لوگوں کی طرف سے، علماء سو کی طرف سے، عوام کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے جو آ رہی ہوتی ہے، اور ایک بالفرض ایک نو مسلم شخص وہ دین کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان بدعنوانیوں اور گمراہی کی وجہ سے دین اسلام کا صحیح چہرہ دیکھ نہیں پاتا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال پر ایک ایسی ہستی کو، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ ایک ایسی ہستی اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر فرما دیتا ہے من یجدد لہا دینہا، کہ جو دین اسلام کی تجدید کرتا ہے۔ یہاں تجدید کا مطلب یہ ہے، جس طرح ایک ایگزامپل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آئینے پہ جب ہم خرید کے لاتے ہیں تو بالکل وہ صاف شفاف ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اس کے ساتھ استعمال کے ساتھ ساتھ ڈسٹ، پانی کی چھینٹیں، اور اس طرح سے پھر آئینہ وہ صاف نہیں رہتا، دھندلاہٹ آ جاتی ہے، موجود ہے لیکن اوپر کچھ وہ صاف تھا لیکن اوپر دھندلاہٹ آ گئی تھی، پھر جب اس کو صاف کیا جاتا ہے تو وہ پہلے کی طرح پھر صاف شفاف نظر آتا ہے، اور دیکھنے والے کو بھی اپنا چہرہ صاف نظر آتا ہے۔ تو مجدد کا کام بھی یہ ہے کہ دین اسلام کے نام پر جو گمراہیت علماء سو کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، جس سے ایک نو مسلم شخص، ایک عام بھولی بھالی عوام جن بد مذہبیت اور گمراہیت کا شکار ہو کر اس گمراہیت کو ہی دین اسلام ہی کا کوئی حکم سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو مجدد کا کام یہ ہے
کہ وہ اس گمراہیت اور بد مذہبیت کی دھول کو دور کر دیتا ہے اور اسلام کا اصل چہرہ وہ امت کے سامنے پھر لا کے رکھ دیتا ہے۔ اب اسی ایک ایگزامپل کو لے لیں کہ سجدہ تحیت والی صورت، شریعت مطہرہ نے واضح طور پر امت کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سجدہ تعظیمی اب تا قیام قیامت کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سجدہ کیا جانے کو منع کر دیا تو اب کوئی بھی دینی مذہبی پیشوا چاہے وہ کتنے ہی اونچے مقام پر ہو ان کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب جب شریعت کا یہ واضح حکم تھا لیکن بعض لوگوں نے نام نہاد صوفیوں نے جعلی پیروں نے اپنے پیر کو قابل تعظیم قرار دیتے ہوئے ان کے آگے سجدے کرتے تھے۔ اب اس کو وہ ایک شریعت کا ایک حکم کہ شریعت نے ہمیں تعظیم کا اس درجے کا بھی حکم دیا ہے، لوگوں میں یہ بدعنوانیاں گمراہیت پھیل رہی تھی، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 1337 سنہ ہجری میں اپنے وصال سے 4 سال پہلے باقاعدہ پھر یہ الزبدۃ الزکیہ تو یہ رسالہ تحریر فرمایا 1337 میں، 1337 یعنی وصال سے 3 سال پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ تفصیلی رسالہ تحریر فرمایا جس کا بھی چند منٹ پہلے تذکرہ ہوا۔ تو مجدد کا کام کیا ہے؟ وہ امت میں پائی جانے والی گمراہیت جس کو لوگ دین کا حصہ سمجھتے ہیں وہ ان کو مٹا دیتا ہے اور ماہی بدعت والا کام کر رہا ہوتا ہے اور حامی سنت والا کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے سنت کا واضح چہرہ سامنے لاتا ہے اور بدعات کا قلع کمر کرتا ہے۔ تو الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جتنا تصانیف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک تصنیف میں آپ کو یہ رنگ نظر آئے گا۔ بالکل ماشاء تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس امت پر جو ایک کرم نوازیاں اور احسانات ہیں ان میں سے ایک کرم یہ بھی ہے کہ آپ نے اس امت کو گمراہیت کے ڈگر سے بچا کر راہ سنت پر گامزن کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ تجدید دین والے جو اور مجدد کے جو اوصاف ہیں، واقعی حسان صاحب ایک مجدد کتنی بڑی نیکیاں کہ اپنے نام اعمال میں اور کتنے لوگوں کو وہ راہ راست پہ لانا، جس میں عقائد کی بھی اصلاح، اعمال کی بھی اصلاح، اور وہ خاص فضیلتیں جو 100 شہید کو سنت کو زندہ کرنا کہ جس سنت کے مقابل میں کوئی بدعت آ چکی ہو، جس سنت کے مقابل کے اندر بدعتیں اٹھ رہی ہوں، اور ایسی سنت کو ایسے فساد امت کے وقت اس کا جو احیاء والا کام کرنا، اس کو زندہ کرنا، جس پر وہ فضیلت اعلیٰ حضرت بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اسی حدیث کے تحت وہ سنت کی بھی تعیین کی ہے کہ کس سنت موقدہ کو بھی، اور اس کی جو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جس پر وہ خاص طور پر وہ فضیلت ہے۔ تو مجدد تو ایسے کئی ایسے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی مختلف دینی خدمات پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ آپ کی کالز لیتے ہیں پھر آگے گفتگو۔ مفتی سجاد صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی سیرت پڑھنی ہو تو کہاں سے لے کر پڑھی جائے تاکہ ہم بھی اعلیٰ حضرت کے طریقے پر چلیں اور اس پر عمل بھی کریں اور سیرت پہ ہی پڑھیں اور کیسی پڑھنی چاہیے، اس بارے میں کچھ بات ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ جی مفتی سجاد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ آپ نے آج ہمارے پورے سلسلے کا ایک رخ بھی اعلیٰ حضرت کے اس رسالے میں، اور کافی اس پر بڑی جاندار بھی اور بہت اچھی گفتگو بھی ہوئی ماشاءاللہ۔ ان کو اب کیا مشورہ دیں گے؟ پھر میں نے ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر، آپ کی علمی خدمات پر علماء اہل سنت کی کافی کتابیں ہیں، بلکہ آپ کے نام سے نمبرز بھی نکالے گئے ہیں، مجلات بھی ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی خدمات پر بھی کتابیں، آپ کی سیرت پر اور آپ کی کتب پر، المدینۃ العلمیہ سے بھی جو ہے وہ رسائل جو ہے وہ شائع کیے۔ امیر اہل سنت کا سب سے پہلا اور بنیادی، بلکہ میں نے جب سنا یعنی اعلیٰ حضرت تذکرہ امام احمد رضا فرماتے زندگی کا جو پہلا رسالہ امیر اہل سنت کا تذکرہ امام احمد رضا، اور ماہنامہ کے طور پر جو 100 سالہ اعلیٰ حضرت کے عرس مبارک کے جو مواقع پر پورے مضامین اور اس میں مختلف جہتوں سے اس پر وہ کلام کیا گیا، اور حیات اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ ایک عام نارمل جو کتابیں ہیں کہ جس کو
عام بھی قاری، عام پڑھنے والا اگر ان سے پڑھے گا تو بہت کچھ اس کو سیکھنے کو ملے گا۔ میں آپ سے حسان صاحب اس پہ ایک تو سوال تعلیمات کے حوالے سے بھی کہا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مزید تعلیمات اگر ہم اس طرح حاصل کریں، دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت، یہ جو ہم اپنے اس دینی ماحول میں اور امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں، کتنا آپ یہ درس دیتے ہیں، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر، اور آپ کی وصیتوں میں سے، آپ کی نصیحتوں میں سے، آپ کے مدنی مذاکروں میں سے میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی نشست نہ ہو شاید کہ جس میں ذکر رضا نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کے اس مسلک پر استقامت اختیار کرنا، اور رتی برابر بھی عقائد کے حوالے سے کوئی بھی کسی طرف جھکاؤ نہ ہونا، اب کیا اس تسلب کو کیا کہیں گے آپ، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، علماء نے یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ التسلب فی الاعتقادات محمود، کہ اعتقاد کے اندر جو تسلب ہوتا ہے وہ محمود ہوتا ہے۔ تسلب یعنی مضبوطی، پختگی بندے کے اندر ہو، یہ نہیں ہو کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، تو اس کو بھی چلا لیا تو اس کو بھی چلا لیا، نہیں۔ جہاں نظریے اور اعتقاد کی بات ہوگی تو وہاں پر بندے کو پختہ رہنا ہوتا ہے، مضبوط رہنا ہوتا ہے، کہ ایمان کا مطلب ہی ایقان مضبوطی کا ہے، کہ بندہ عقیدہ نام ہی مضبوطی کا ہے، اور عقیدہ نکلا ہی عقدن سے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، گٹھان لگا دینا کسی چیز کو۔ تو جب کسی چیز کو ہم گرہ لگا دیتے ہیں، گٹھان لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے مضبوطی سے بند کر دیا، اب وہ کھلے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو نظریات اور اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ دل کے اندر ایسے مضبوط ہوتی ہیں کہ اس پہ گٹھان لگی، اب وہ ہلے گا نہیں، متزلزل نہیں ہوگا۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو نظریات تھے اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے کہ یہ کوئی نئے نظریات نہیں، یہ وہی نظریات ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہی کا تسلسل ہم تک پہنچا۔ اچھا، مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر سی بات یہ کہ مجدد جو ہوتا ہے، جس پر ابھی مختصر گفتگو ہوئی، مجدد کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے زمانے میں آنے والی بدعات کا رد۔ جو دین کو اس وقت ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے والی ذات یہ مجدد کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ضرورت تھی احادیث طیبہ کو ایک جگہ مدون کرنے کی، جو آپ سے پہلے ظلم و ستم پھیلا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کی، تو آپ نے پھر یہی کام سر انجام دیا، تو اسی لیے آپ کو پہلی صدی ہجری کا مجدد قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیگر امام احمد بن حنبل یا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا امام صعلوکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آخر تک چلتے چلے جائیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یا اسی طرح بحر العلوم عبدالعلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن حضرات کو مجدد قرار دیا گیا 13ویں صدی ہجری تک، تو ان تمام نے اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق کام کی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو علمی حیثیت ہے، بالخصوص فقہ حنفی کے اندر قرآن و سنت پہ جو آپ کی نظر تھی، اس کا اعتراف یہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو امام اہل سنت سے اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ دلائل کے انبار ہیں۔ لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بنیادی چیز تھی، وہ اس زمانے کے اندر جو مسلمانوں کا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسلاف سے جو رشتہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آپ نے اس کا سد باب کیا، مسلمانوں کے اس رشتے کو بتا دیا کہ مسلمان کا کبھی یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جنہوں نے کوشش کی، جس طرح کی کوشش کی، امام اہل سنت نے اس کا بھرپور رد کر دیا۔ تو گویا کہ آپ نے ہمیں اپنے اسلاف سے، ہمیں صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جوڑ کے رکھا، ان کے ساتھ ملا کے ہمیں رکھا، یہ سلسلہ ہمارا ٹوٹنے نہیں دیا۔ اور یہ یقیناً امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں
کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ اگر بندہ ان سے ذرا آگے پیچھے ہو تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی وہ اس طرف جائے گا، کبھی وہ اس طرف جائے گا. آپ دیکھ لیں دور حاضر کے فتنوں کو، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے غلط عقائد و نظریات کا پرچار ہو. جس نے بھی کوئی غلط کام کرنا ہے وہ اپنے آپ کو سنی کہلا کر اور امام اہل سنت کا پیروکار کہلا کے وہ کر ہی نہیں سکتا. جس کو نظریات کا رد و بدل کرنا ہے وہ عوام کے درمیان، اس نے اگر اپنی غلط بات کو رائج کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار سب سے پہلے یہ ہوگا کہ وہ امام اہل سنت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا. جس بات کو امام اہل سنت نے دلائل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اب یا تو یہ کہ وہ امام اہل سنت کے دلائل سامنے نہ ہوتے، لیکن دلائل سامنے موجود ہیں، تو اب اس ڈگر سے ہٹانے کے لیے، اس نظریے سے ہٹانے کے لیے پہلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کے امام نہیں. جب آپ یہ تسلیم کریں گے کہ ہاں ہم امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، ان کے نظریات کو تسلیم کرتے ہیں، تو اب آپ بد مذہبی کی طرف جائیں گے نہیں. تو اس لیے ہمارے علماء نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ علماء کی تربیت کے یافتہ ہیں. کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت کے اندر رہے، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت کے اندر رہے، بڑے بڑے علماء سے آپ نے فیض حاصل کیا. تو جو سیکھا اس کے مطابق مضبوطی کے ساتھ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، متعلقین کو، اہل سنت کو اعلی حضرت سے مربوط رکھا. اور اعلی حضرت سے مربوط کرنے کا مطلب ہم بار بار بیان کر چکے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مربوط کرنا ہے. اور یہ سب یہ جواب اس چیز کا بھی کہ جو کہتے ہیں کہ یہ بار بار اعلان کرتے ہیں نا میری آنکھیں بند، اور ہماری آنکھیں بند ہونی چاہیے. بند ہونی چاہیے. تو بند ہونے کا مطلب بند یہاں کھل جاتی ہیں آنکھیں. صحیح. یعنی امام اہل سنت رحمۃ یہاں بند کریں ساری کھل جائیں گی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے باتیں، ہوائی باتیں نہیں کی. آپ ہوائی باتیں نہیں کرتے تھے، آپ دلائل کے ساتھ باتیں کرتے تھے. تو بڑے بڑے علماء نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ یہ جو عقائد و نظریات اعلیٰ حضرت کے ہیں، ہر بات کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، دلائل کے انبار دیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا، شیخین کی افضلیت کی بات، تو آج باتیں کرنے والے کر جاتے ہیں اس کے اوپر. لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطلع القمرین کے اندر جو دلائل کے انبار رکھے، الزلال الانقاء کے اندر جو دلائل کے انبار رکھے ہیں، آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا، ماں سوائے گالیوں کے اور ماں سوائے ادھر ادھر کی باتوں کے. اسی طرح آپ دیگر مسائل کے اندر چلتے چلے جائیں. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آنکھیں بند اس وجہ سے کہ انہوں نے وہی باتیں بیان کی کہ جو دلائل کے ساتھ قرآن و سنت سے ہم تک پہنچی ہیں. تو ایک تو عوام کو اس انداز میں مربوط رکھنا، امیر اہل سنت اس کے سرخیل ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر بلا شبہ علماء نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. لیکن عوام کے اندر جس انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اتارا ان کے دلوں کے اندر، اور جتنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی محبت کو عام کیا، اس کی مثال عصر حاضر کے اندر نہیں ملے گی. اس کو ہر ایک تسلیم کرے گا. پھر اس کے بعد اگر ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی خدمات کے حوالے سے دیکھیں کہ امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی نے کس قدر اس کام کیا، تو چونکہ الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کے اخلاص کی برکتیں ہمیں نظر آتی ہے کہ دعوت اسلامی دنیا کے کتنے ہی ممالک کے اندر پہنچی ہوئی ہے. تو کنز الایمان جب دعوت اسلامی نے چھاپا تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر یہ کنز الایمان پہنچا، اور ایسے ایسے مقامات پر پہنچا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہاں پر پہنچا دیا دعوت اسلامی نے. پھر اس کے بعد ہم صرف کنز الایمان کی خدمات کو سامنے رکھیں تو 100 سالہ جشن اس کا منایا گیا، ہمارے یہاں اہتمام کیا گیا اس کا. پھر اس کے بعد ہم نے جب اس کنز الایمان کو چھاپا تو اس کے لیے علماء سے روابط کے ساتھ ساتھ اصل نسخہ تک حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. پھر ہم دیکھیں کہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد محترم مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کنز الایمان کا جو ترجمہ تھا اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کنز العرفان کے نام سے آپ نے ترجمہ کر دیا، اس کو آسان کر دیا، وہی پیش نظر رہا. پھر اسی کنز الایمان کے اوپر آپ نے تفسیر صراط الجنان لکھی، پھر اسی کے اوپر آپ نے ابھی تعلیم القرآن کے نام سے کتاب لکھی، اسی پر آپ نے افہام جو قرآن ہے، بنیاد وہی کنز الایمان چلتی ہوئی آ رہی تھی. یعنی یہ صرف ایک قرآن کی خدمت، اور اس میں جو ترجمہ بنیاد تھا وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کی ذات کا. تو اتنی خدمت یہ ہمارے
قرآن کے حوالے سے فرمائی کی گئی دعوت اسلامی کے تحت بالخصوص مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد ہم اگر تصانیف کے میدان کے اندر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ کتابیں کہ جو آج تک چھپ کر سامنے آ ہی نہیں تھیں، جن کے بارے میں بعض کتابیں تو وہ تھیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، علماء بڑے بڑے علماء سمجھتے تھے کہ مفقود کتابیں ہیں، الحمدللہ اس پر کوشش کی گئی، محنت کی گئی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو تقریب التہذیب اسماء الرجال پر ایک مشہور کتاب ہے، اس پر تعلیقات تھیں، اس کی تحقیق کر کے بیروت سے وہ شائع ہوئی۔ ہدایہ جو مشہور کتاب ہے، اس کی شروحات پر اعلیٰ حضرت کے حواشی ہیں جو معروف ہیں، تو اس کی تحقیق کر کے اسے بیروت سے شائع کیا گیا، تو وہ ایک کام ہوا بہت بڑا، اعلیٰ حضرت کے رسائل وہاں سے چھپوائے گئے۔ تو یوں یہ عربی زبان کے اندر خدمت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب کی گئی۔ اور اگر ہم جد الممتار کو دیکھیں، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کا اتنا بڑا مجموعہ جو فقہ حنفی کا ایک شاہکار تھا، جس کی بڑے بڑے علماء نے تعریفیں کی، الحمدللہ سے نہ صرف شائع کروایا گیا بلکہ اب اس کو اور شاندار طریقے سے عرب سے دوبارہ شائع کروایا جا رہا ہے۔ تو دن رات جو ہے وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتب ہیں اس کو منصہ شہود کے اوپر لایا جا رہا ہے، اس کو مطبوعات کی دنیا کے اندر لایا جا رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ بحمد اللہ تعالی دعوت اسلام آج کے دور میں عقائد و نظریات کی حفاظت جس طرح دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت آتا ہے یا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس آتا ہے، الحمدللہ لوگوں کے درمیان امام اہل سنت کی تعلیمات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل آپ کے سامنے ہے کہ یہ کس قدر پروگرام کرتا ہے، کیسی باتیں امام اہل سنت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو یوں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو علمی خدمات ہیں اس کو بھی لوگوں کے سامنے لانے میں دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ عرب کے بڑے بڑے علماء تک بحمد اللہ تعالیٰ، چونکہ ہماری تنظیم پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو اعلیٰ حضرت کی آنے والی کتابیں بآسانی ان تک ہمارے اسلام بھائی پہنچا دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور 10 شوال کی بھی بطور خاص یہ کہیں کہ یوم ولادت علماء میں تو ہے، معروف ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن دعوت اسلامی نے بطور خاص اس کو یعنی پچھلے کئی سالوں سے ہمارے بعد آج تو شب جمعہ اور سنت و برا اجتماع کا سلسلہ بھی وہ چونکہ ہوتا ہے جمعرات کا ہفتہ وار اجتماع، اس سے پہلے ہمارے کئی ایونٹ بھی 10 شوال کو ہوتے رہے ہیں، دستار فضیلت اور کس طرح یہ بھی تاریخ ہے کہ لوگوں کو ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 10 شوال کو مدارس کے اندر بھی یہ سلسلہ آغاز اس کا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بخاری شریف کا عمومی طور پہ آغاز 10 شوال ہی کو ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہفتے کے دن مدنی مذاکرہ ہے تو میرے سنت اس کے اندر جو ہے وہ آغاز فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ دستار بندی کو لے لیں تو دستار بندی جو ہوتی ہے وہ ہمارے 25 صفر کے دن کی جاتی ہے، بالکل کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے اندر اس کی نسبت موجود ہے۔ اور مدنی چینل پر بھی ایک طویل کافی دنوں پر مشتمل نشریات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اور کئی سالوں سے ہے۔ مقصد وہی ہے کہ لوگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کو واقعی سمجھیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جب تعلیمات کو سمجھیں گے، اس پر چلیں گے، تو انشاءاللہ عقائد کی بھی درستگی رہے گی، اعمال کی بھی درستگی رہے گی، اور بدعات اور دیگر خرافات اس سے بھی بچتے رہیں گے۔ سجاد صاحب ایک سوال ہے، اعلیٰ حضرت سے آپ کب متعارف ہوئے زندگی میں؟ مطلب درس نامی تو آپ نے ایک مدنی قافلے کی برکت سے آپ آئیں اور آپ نے درس نظامی تو آپ نے کیا ماشاءاللہ، یہ بھی دعوت اسلامی کی ہی برکت ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت ہے، اور ان کو بھی دیکھتے ہوں گے لوگ، اور بالخصوص وہ کراچی کا ہی مدنی قافلہ تھا، باب المدینہ کراچی کا ہی مدنی قافلہ ہے، جن کی وجہ سے سجاد صاحب ماشاءاللہ آج یہ اپنی دینی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت سے اس سے پہلے کب شروع سے کب متعارف؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے تعارف دعوت اسلامی سے ہی ہوا ماشاءاللہ۔ اور دوران طالب علمی مطلب دینی یا اسکول کالج؟ اس سے پہلے اور اس سے پہلے ہمارے ایک عزیز جو ہے یہیں کراچی میں جو ہے وہ سروس کیا کرتے تھے، تو ان کو بھی دعوت اسلامی سے تعارف ہوا، اور سیدی امیر اہل سنت جو بیان فرماتے ہیں نا، تو بار بار اس میں جب آیت پڑھتے تھے ترجمہ کنز الایمان، جی بالکل، ترجمہ کنز الایمان، بلکہ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کے بھی جو القابات ہوتے تھے وہ بھی کمال کے، تو ان کو شوق ہوا کہ یہ ترجمہ کنز الایمان لینا ہے، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ خوبصورت
ترجمہ کنز الایمان جو ہے وہ یہاں سے لیا اور وہ پھر وہاں ہمارے شہر لے کر آئے۔ اب جب وہ مسجد میں رکھا اس ترجمے کو، اب وہ بڑے یعنی سافٹ اس میں تھا، اور اس کو جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے نا تالے میں رکھا جاتا تھا۔ اچھا، اب جو ہے جب اس کو دیکھا پڑھا تب تجسس پیدا ہوا کہ اس کو کہیں سے لیں۔ اب جو قریب قریب کے مکتبے تھے شہروں کے وہاں سے وہ ملے نہیں، تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جو ہے آپ کو کراچی میں ایک مخیر پارٹی تھی، وہ جو ہے وہ کنز الایمان جو ہے وہ مفت تقسیم کیا کرتی تھی، بائی ڈاک بھی جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو کس سن کی باتیں بتا رہے ہیں آپ؟ یہ تقریباً ہوگی 96-97، اچھا 96-7 کی بات ہے۔ تو پھر اس دوران جو ہے وہ میں یہاں پر آ گیا، تو میں نے پھر اپنے ایڈریس خط لکھ کر اس کمپنی کے ایڈریس پر جو ہے وہ میں نے بھیجا، اس گھر کا ایڈریس تھا یا اس شخص کا ایڈریس تھا جو دیتا تھا، تو پھر ان کی طرف سے کنز الایمان جو ہے وہ ملا۔ تو اب جو ابھی مفتی حسان صاحب فرما رہے تھے کہ کنز الایمان کا عام ہونا، یعنی پہلے ایک ایسا دور تھا کہ کنز الایمان کا صرف نام سنا، نام بھی نہیں سنا ہوا تھا۔ امیر اہل سنت نے اپنے بیانات میں یہ التزام کیا، ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان، کتب میں بھی، تحریر میں بھی، سب جگہ۔ تو اس سے پہلے تو کیسٹیں ہوا کرتی تھیں، کتابیں بھی بعد میں جو ہے وہ چھپنا شروع ہوئی، تو اس سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو تجسس پیدا ہوا کہ یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے کیا، تو وہ واقعی ایمان کا خزانہ ہے۔ تو پھر جب دعوت اسلامی نے اس کو عام کیا، تو آپ پورے پاکستان میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے شہر میں جہاں دعوت اسلامی کا مرکز ہے یا قریب کے جو شہر ہیں، بڑے شہر ہیں، تو وہاں آپ کو مکتبوں پر ترجمہ قرآن کنز الایمان دستیاب ہوگا۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی کے کونے کونے میں کنز الایمان کو، اور آپ کو اس وقت سے یہ جی میں اس وقت سے ترجمہ پڑھتا تھا، اور یعنی خاص دلچسپی بھی تھی، اور پھر یہ پڑھنا شروع کیا۔ پھر اس کے ساتھ جو حاشیہ تھا خزائن العرفان، تو صدر الحفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو وہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ حاشیہ ہے تو ظاہر ہے کہ مختصر ہے، تو وہ حاشیہ اور وہ جو ترجمہ کنز الایمان ہے، تو یہ درس نظامی سے پہلے اس کا یوں جو ہے وہ تعارف ہوا، ماشاءاللہ۔ اور وہ قرآن پاک جو ایک قرآن پاک تھا چھپا ہوا رہتا تھا الماری میں، لاک میں رہتا تھا کہ اس کو کوئی دوسرا لے نہ جائے، اب ماشاءاللہ گھر گھر پہنچایا، بلکہ ہمارے یہاں تو ایک عرصہ ہوتا تھا نا کہ شادی میں جانا ہے تو یہ تحفہ، یعنی ایڈیشن الحمدللہ بڑا خوبصورت جہیز ایڈیشن بھی چھاپا ہے، جی ہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اور پہلے بھی، اس سے پہلے بھی کہ شادیوں میں گفٹ دیتے ہیں تو قرآن پاک آپ، اور وہ اس میں ترجمہ کنز الایمان۔ جمیل بھائی آپ تو ماشاءاللہ کراچی کے ہیں، تو آپ کو کب یہ کوئی تاریخ اس کی میں چاہوں گا کچھ آخری؟ سب دعوت اسلامی ہی کا فیضان ہے امیر، یعنی یہیں سے ہی پتہ چلا؟ بالکل، دعوت اسلامی یعنی جب شعور والی عمر آئی ہے تو الحمدللہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کا مدنی کام، دینی کام کا سلسلہ تھا، درس میں بیٹھنا، ہفتہ وار اجتماع، جمعرات یہاں پر آنا، گاڑی میں بیٹھ کر واپسی اپنے گھر، کبھی رات رک جانا، تو الحمدللہ اس زمانے سے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ تعارف دعوت اسلامی امیر اہل سنت کے ذریعے سے سیکھنے کو ملا۔ پھر 1997 میں پھر جامعۃ المدینہ میں درس نظامی میں داخلہ ہوا، یہ سب الحمدللہ امیر اہل سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ نباز وقت ہیں، انہوں نے وقت پر اس امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے اور ان کو گمراہیت کی طرف جانے سے بچایا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ کتنی بڑی بات، یعنی ایک نسبت آپ نے جیسے کہا کہ قرآن پاک کا سنا، اس سے ایک شوق پیدا، یہ بھی ایک جو شوق ہوتا ہے وہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ جی ایک جو بنیادی بات پر تھوڑا سا ملا کہ یہاں سے اس طرح ایک بعض ایسے ہوں گے، کئی ہوں گے جنہوں نے کلام سنے، جو صرف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، ہم نے تو اس میں ناظرین کرام گفتگو نہیں کی ہے، یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو،
فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. تو ہم نے ابھی نعتیہ کلام پہ کوئی بات نہیں کی، بلکہ حسان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کسی کلام کے ایک دو شعر. ہمارا ٹائم بالکل اختتام کی طرف ہے. ہم نے آپ کو حضرت پہلے بتایا بھی نہیں ہے کہ آپ نے کون سا کلام، لیکن آپ کو کیا بتانے کہ آپ کو تو موضوع بھی اگر ہم اسٹیج پہ ہی بتاتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے. اللہ اور اس میں اضافہ فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، نظر بس سے بھی محفوظ رکھے. ایک دو شعر کوئی اعلیٰ حضرت کے جو آپ پڑھتے ہیں، ہم پچھلے دنوں مدنی چینل پر آپ نے سنایا ہے. اللہ، اصل میں اب اتنا وہ اسٹیمنا رہا نہیں ہے. نہیں کوئی بات نہیں حضرت، پڑھ پاتے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ اچھا سے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق دے. ان سے مقصد یہی ہے، پروگرام اس تاریخ پر ہونا بطور خاص ایک اس نعمت کے شکر کے لیے ہے، اور لوگوں کو یاد دلانے کے طور پر بھی ہے، اور ہم ایک اپنے عزائم نئے عزم ان کو پختگی کے ساتھ مزید اس میں ارادے اپنے پختہ کریں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات کو پڑھیں، آپ کی کتابوں کا شوق پیدا کریں. چند آپ کتابیں رسائل پڑھیں گے، بعض اوقات ہوتا ہے لگتا ہے لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، ہم پھر انشاءاللہ گاہے بگاہے یہ کوئی ایسا پروگرام لے کر آئیں گے، چاہیں گے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابیں، یا جیسے آج ہم نے حسان صاحب ایک رسالے پہ بات کی بالفعل الزبدۃ الزکیہ، مجھے یاد آیا آپ کا ایک عربی میں فتویٰ بھی ہے آپ کا، جس کو بطور خاص میرا خیال اسی موضوع کا ہی ہے، اسی موضوع کا ہی ہے. دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی باقاعدہ یہ عربی کے اندر فتویٰ موجود ہے، اور انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ ہم نے فتاویٰ کی صورت میں بھی کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ مفتی حسان صاحب کی زیر نگرانی، ان کی زیر تفتیش یہ عربی والے فتاوی جات کا سلسلہ یہ انشاءاللہ جاری ہوگا. اور ایک رسالے پہ بات کی ہے تو ایک گھنٹہ بعض اوقات اس پہ گفتگو میں، اور ٹوٹل وہ علمی گفتگو ہوتی ہے. تو اس طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اتنے رسائل، اتنی کتابیں،
اگر ایک ایک پہ ہی ہم تعارف پیش کریں، کچھ اس پر اس کی تشریح کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہ اللہ سب کے وقت میں بھی برکتیں دے. آمین. اور یہ بھی چیز انشاءاللہ پیش کرنے کی ایک آئیڈیا ہے، میں نے آنیری آئیڈیا یہ شیئر کر دیا ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ کام کریں گے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب بھی کریں. اللہ پاک ان کی تربت پر، ان کے مزار پر اپنی خاص کروڑہاں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر انشاءاللہ یہ سیدھا ہی ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک پہنچا دیں گے. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محمد رضا، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت پیکر سنت رہبر ملت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت دین کی تو نے کی ہے